يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی اور میں نے آپ حضرات کو بتلایا کہ عقائد کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے جسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید میرے بھائیوں اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اللہ رب العزت کو زبان سے بھی ایک مانا جائے اور دل سے بھی اس چیز کا اقرار کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی واحد وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے انسان سر جھکا سکے، جس کی عبادت کر سکے۔ اور اللہ رب العزت کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا تعارف ہمارے سامنے کیسے آئے گا؟ تو میرے بھائیوں وہ تعارف اللہ رب العزت نے خود ہی اپنا تعارف قرآن کریم میں کروایا ہے۔ میں نے آپ رات میں یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ذات ہے جو ہماری اس چھوٹی سی عقل کے اندر نہیں سما سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر کہیں اپنے ڈھانچے کا ذکر نہیں فرمایا، کہیں یہ نہیں بتایا کہ میری آنکھیں کیسی ہیں، میرے ہاتھ کیسے ہیں، میرے پاؤں کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف میرے بھائیوں اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں کروایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اپنی صفات کے ذریعے کروایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا
احببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. مجھے یہ بات بھلی معلوم ہوئی کہ میں اپنا تعارف کرواؤں. فخلقت الخلق، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کا تعارف کروا رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ یہ میری معرفت کو حاصل کریں. معرفت کو بھائی مانا میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت کی پہچان ہو جاتی ہے تو انسان اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے. تو یہ نتیجہ بتلایا گیا کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اس کام کے لیے پیدا کیا کہ یہ دونوں مخلوقات صرف اور صرف میری عبادت کریں. اب میرے بھائیوں، دنیا کے دیگر کام بھی ہمارے سامنے ہیں. انسان اکثر سوچتا ہے کہ میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے. ابھی میں نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، ان کے بچے ہوں گے. وہ یہی سوچتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، میں سیٹل ہو جاؤں، میرے بچے کسی طرح سیٹل ہو جائیں، میرے بچوں کی تعلیم بہتر ہو جائے، ان کا رہن سہن بہتر ہو جائے. میرے بھائیوں، آج ہمارا جو ہے تمام زندگی کا مقصد جو ہے انہی چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے. آج کوئی انسان جوانی میں فوت ہو جاتا ہے تو ایک بات جو ہے تمام لوگوں کے میرے بھائیوں ذہن میں ہوتی ہے اور زبانوں میں بھی اب تو سننے کو ملتی ہے کہ یہ وقت سے پہلے ہی چلا گیا، یہ تو وقت سے پہلے ہی چلا گیا ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان اس دنیا میں وقت سے پہلے نہیں جاتا. ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا وقت بھی مقرر ہے اور اسی طرح اس دنیا سے جانے کا بھی وقت مقرر ہے. جو انسان نے سانس لینا ہے، جو لکھ دیا گیا ہے اس کی قسمت کے اندر، میرے بھائیوں کو سانس لیے بغیر کبھی اس دنیا سے نہیں جا سکتا. لیکن ہمارا کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی تو یہ بچہ تھا، اس کی شادی ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں. کیونکہ ہم نے اپنا زندگی کا مقصد میرے بھائیوں یہی بنایا ہوا ہے کہ ہمارا رہن سہن بہتر ہو جائے، ہماری شادی ہو جائے، ہم بچوں کو میرے بھائیوں آگے ان کی شادیاں کر لیں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر کوئی انسان بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے تو لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات ہوتی ہے کوئی نہیں اپنا وقت گزار کر ہی گیا ہے. یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اس معاشرے کے اندر ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہمارے ہی بھائی بہن ہوتے ہیں جو یہ الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو ہی نہیں پہچانا. اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا مقصد بتلایا ہے، میرے بھائیوں وہ مقصد ہم نے پہچانا ہی نہیں. جب انسان اس مقصد کو پہچان لیتا ہے پھر یہ باتیں میرے بھائیوں ذہن میں نہیں رہتی. اصل کامیابی تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اسے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کامیابی کہا اور یہی اس دنیا کا مقصد بتلایا گیا ہے اس دنیا میں انسان کے آنے کا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرتا ہوا چلا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور دل اور دماغ سے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا. اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان دو مخلوقات کے علاوہ وہ تمام کی تمام مخلوقات میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ انسان کی حفاظت کے لیے
انسان کی بقا کے لیے اللہ رب العزت نے باقی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں انسان اس کو میرے بھائیوں اس کے اوپر حاوی نظر آتا ہے۔ درخت ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ درخت ہمارے لیے بنائے۔ اس کی مثال میرے بھائیوں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کسی صحرا کے اندر چلا جا رہا ہو اور سورج کی تپش اسے تنگ کر رہی ہو اور کہیں اسے سایہ دیکھنے کو نہ مل رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی اس کو پیاس لگی ہوئی ہو، پانی اسے کہیں مل نہ رہا ہو، اس صورت کے اندر میرے بھائیوں اس صحرا کے اندر انسان کو کوئی محل نظر آ جائے، جب وہ محل کے قریب پہنچے تو دربان اس کا استقبال کرنے لگے اور اس کو میرے بھائیوں پانی پیش کیا جائے، رہنے کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ دیا جائے اور طرح طرح کے اس کے سامنے کھانے رکھے جائے، اور اس کے بعد جب وہ نیند کر کے اٹھے تو اس کے سامنے جب وہ باہر نکلے تو اس کے سامنے سرسبز و شاداب باغیچہ کھڑا ہو، تو میرے بھائیوں انسان کے ذہن کے اندر ایک سوچ ضرور آئے گی کہ کون ہے ایسا محسن جو میرے اوپر اتنے احسانات کر رہا ہے، وہ بھی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ میں پانی کی ایک بوند کو ترس رہا تھا۔ تو اس کائنات ہستی کی مثال میرے بھائیوں بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مالک حقیقی نے ہمارے لیے میرے بھائیوں زمین کی صورت میں فرش بچھا دیا، جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں میرے بھائیوں، جس سے ہم طرح طرح کی سبزیاں حاصل کرتے ہیں، طرح طرح کی فصلیں ہم اس سے حاصل کرتے ہیں، طرح طرح کے میرے بھائیوں پھل ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں فرش اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بچھا دیا، اور میرے بھائیوں ہوا میرے بھائیوں ایسے ہمیں عطا کر دی کہ جس کے ہمیں کوئی چارجز نہیں ادا کرنے پڑتے۔ اگر کسی انسان کو پیسوں کی آکسیجن خریدنی پڑ جاتی ہے تو ہسپتالوں میں جا کے میرے بھائیوں مریضوں سے پوچھو کہ کتنی مہنگی آکسیجن مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے وافر مقدار کے اندر ہمیں بالکل فری میں یہ چیز ادا کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان کو بطور چھت کے محفوظ چھت کے میں نے آپ کے اوپر ٹھہرا دیا ہے، اور آسمان کو ایسے ٹھہرایا گیا کہ کبھی اس کے اندر ہم نے میرے بھائیوں ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے اندر شگاف آ گیا ہو۔ اور پینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وافر پانی کا انتظام فرما دیا۔ روشنی کے لیے کہیں جائیں تو مہمان کے لیے میرے بھائیوں کیا کیا جاتا ہے، جو ایک مالک مجازی ہے کیا انتظام کر سکتا ہے، طرح طرح کے اس کے لیے میرے بھائیوں روشنی کا انتظام کیا جائے گا، بلب لگائے جائیں گے، لائٹ لگائی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا سورج ہمارے لیے لگا دیا، اور اس روشنی کے میرے بھائیوں ہم سے کوئی چارجز بھی نہیں لیے جا رہے، کہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی ذات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک گروہ پیش کیا گیا جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتا تھا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کوئی ذات نہیں ہے۔ امام صاحب نے ان کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی کہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر ایک کشتی ہے، وہ خود ہی آ کر کنارے پر لگ جاتی ہے اور وہاں پہ سامان رکھا ہوتا ہے، وہ خود بخود سامان جو ہے کشتی کے اندر اتر جاتا ہے اور خود بخود کشتی چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ دریا کے دوسرے کنارے پر جاتی ہے جہاں پہ اس نے سامان اتارنا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے پھر وہ خود جا کے کنارے پر لگ جاتی ہے، سارے کا سارا سامان خود بخود اترنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سارے کا سامان کشتی سے اتر جاتا ہے۔ امام صاحب نے ان لوگوں کے سامنے یہ مثال پیش کی اور اس کے بعد کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہو؟ تمام لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، جب تک کوئی کام انسان کرتا نہیں، کوئی کرتا نہیں تو وہ کام ہوتا نہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے اگر ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں چل سکتی
تو اتنا بڑا نظام کائنات کیسے خود چل سکتا ہے؟ یہی اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ تمام کا تمام گروہ میرے بھائیوں روایات میں آتا ہے، اور تمام کا تمام گروہ جو ہے مسلمان ہوئے اس چھوٹی سی دلیل کے اوپر۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ ہم اس کائنات کے اندر غور کرنا شروع کریں۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام صاحب کے سامنے ایک شہتوت کا درخت لگا ہوا تھا۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ جو درخت لگا ہوا ہے شہتوت کا، یہی اللہ رب العزت کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو سائل پوچھنے لگا وہ کیسے؟ امام صاحب فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ اس کو اللہ رب العزت نے دیکھو کتنا خوبصورت انداز میں بنایا ہے، وہ اس کے پتوں میں ہی صرف غور کر لیا جائے تو وہاں سے ہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یہ یقین انسان کے اندر اتر جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات، انہی پتوں کو اگر ہرن کھا لیتی ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت ان پتوں کو خشک بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح ان پتوں کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لیتا ہے تو میرے بھائیوں یہ پتا جو ہے ریشم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہی پتوں کو اندر کوئی جانور بکری یا بھینس وغیرہ کھا لیتی ہے تو انہی پتوں سے میرے بھائیوں اللہ رب العزت جو ہے دودھ بنا دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دلیل ہے میرے بھائی۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی پہچان کروا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات کے اندر، انسان کی اپنی ذات ایک کھلی کتاب ہے کہ انسان خود اس کے اندر جب غور کرنا شروع کرے تو اللہ رب العزت کی ذات کو بہت آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بنایا آپ کی ماؤں کے پیٹ کے اندر۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم نے ایک شکل سے دوسری شکل آپ کی بنائی اور 3 اندھیروں کے اندر یہ کام اللہ رب العزت سر انجام دیتے ہیں۔ ایک ماں کا پیٹ، اور اس کے بعد رحم کا اندھیرا، اس کے بعد وہ جھلی جس کے اندر انسان ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو ہم نے ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت بناتے ہیں، اور ان 3 اندھیروں کے اندر ایسا میرے بھائیوں کارخانہ لگا ہوا ہے کہ اتنی خوبصورت جو ہے شکل اس کے اندر بنائی جاتی ہے۔ آنکھیں بنائی جا رہی ہیں، صرف بنائی نہیں جا رہی، اس کے اندر میرے بھائیوں روشنی دیکھنے کی طاقت رکھی جا رہی ہے۔ کانوں کو بنایا جا رہا ہے، صرف بنایا نہیں جا رہا، ان کے اندر سننے کی طاقت اللہ رب العزت رکھ رہے ہیں۔ زبان کو بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر بولنے کی طاقت اللہ رب العزت ان 3 اندھیروں کے اندر رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنا ہی بڑا کاریگر کیوں نہ ہو، کوئی بھی، سب سے پہلی بات اندھیرے کے اندر میرے بھائیوں کوئی بھی کاریگر کام نہیں کر سکتا، اس کو میرے بھائیوں مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی آئیڈیل چیز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بات ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتبارک اللہ رب احسن الخالقین، کہ اللہ رب العزت کی ذات و بابرکت ذات ہے جو اتنا پیارا جو ہے میرے بھائیوں انسان تعمیر کرنے والی ذات ہے، اتنا پیارا انسان تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آج تک کروڑوں انسانات میرے بھائیوں اس دنیا میں آئے، لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ ایک انسان کی شکل دوسرے انسان کے ہو بہو مشابہت رکھتی ہے۔ ہر انسان کی شکل مختلف ہے، ہر انسان کی آواز مختلف رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں انگلیوں کے یہ پورے، یہ کوئی انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت کی ذات میرے بھائیوں ایسی ذات ہے جو اتنی بڑی کاریگری میرے بھائیوں انسان کے سامنے رکھنے والی ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے بھائیوں ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب انسان سامنے رکھتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ انسان کسی اور کے سامنے بالکل نہ جھکے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو شیطان ان کے سامنے آتا ہے
اور اللہ رب ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہونے کی دلیل دو۔ روایات میں آتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دی۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی رد کر دی۔ تیسری دلیل دی گئی، شیطان نے وہ بھی رد کر دی، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے 100 دلیلیں دی، شیطان نے 100 کی 100 رد کر دی۔ آخر میں غائب سے آواز آئی کہ شافعی اسے یہ کہو کہ میں اللہ رب العزت کو بغیر دلیل کے ہی مانتا ہوں۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ آواز سنی تو امام شافعی رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھا تو شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بغیر دلیل کے اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے۔ یہی اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا حق ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے میرے بھائیوں ہر چیز سے زیادہ محبت انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہو۔ ہر چیز سے زیادہ میرے بھائیوں محبت ہمیں اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مومنین کی نشانی اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے بہت سخت بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی مثال میرے بھائیوں ہمیں اس دنیا میں ملتی ہے۔ وہ مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ملتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا دی۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ قربانی کا جو ہے میرے بھائیوں آگے سیزن بھی آ رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قربانی میں حصہ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر ان کے بیٹے مشرکین کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے اے ابا جان، جنگ بدر کے اندر آپ 2-3 مرتبہ میری تلوار کے وار کے اندر آئے، لیکن میں نے آپ کو یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ تو میرے بھائیوں آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے والا تھا۔ فرمانے لگے اگر آپ میری تلوار کی زد میں 1 مرتبہ بھی آ جاتے تو میں یہ خیال نہ کرتا کہ آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کو قتل کر دیتا، کیونکہ وہ جو ہماری جنگ ہو رہی تھی وہ ہماری باپ بیٹے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ کفر و اسلام کی جنگ تھی۔ اسلام کی محبت میرے بھائیوں اتنی ہمارے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری محبت کسی انسان کے ساتھ ہو تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے ہو۔ اگر ہم کسی سے بغض رکھ رہے ہوں تو وہ ہمارا ذاتی نہ ہو، بلکہ ہمارا وہ بغض بھی اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے ہو۔ اگر ہم کسی کو کچھ دیں وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے دیں، اگر کسی سے کوئی چیز روکے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے روکے۔ تو میرے بھائیوں جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو میرے بھائیوں انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تمام ہر چیز کو دنیا کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جائے اور جو اللہ رب العزت کی یاد میں لگ جائے، بلکہ اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، جیسے ہی اذان ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے ہمارے دکھائیں گے۔ یہ ہے اصل میرے بھائیوں محبت اللہ رب العزت، اور اسی کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا جہاں پر حکم آ جائے تمام مخلوقات کو ہم پیچھے چھوڑ دیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ انسان کے سامنے اللہ رب العزت کی اطاعت اتنی ضروری ہو کہ مخلوق کی اطاعت کو ہم پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری محبت ہے۔
اب ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت سے کتنی محبت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہمیں کامل ایمان نصیب ہو جائے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت نصیب ہو جائے۔ سنت ادا فرمائے۔